ایک کتاب میں یہاں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، نام ہے حکایات اولیاء۔ کیا نام ہے؟ حکایات اولیاء۔ 3 ایڈیشن اس وقت میرے سامنے رکھے ہوئے ہیں، یہ ایک دوسرا ایڈیشن ہے۔ ایک ایک کتاب کے کئی ایڈیشن رکھتا ہوں میں، تاکہ یہ نہیں تو یہ نہیں تو یہ، کسی سے تو مطمئن ہو جا تو بھائی۔ یہ دوسرا ایڈیشن ہے، یہ تیسرا ایڈیشن ہے، یہ سب الگ الگ پریس کے چھپے ہوئے ہیں۔ صفحے نمبر ان پریسوں کے اعتبار سے آگے پیچھے ہو سکتے ہیں۔ یہ کتب خانے نعیمیہ دیوبند کا چھپا ہوا ہے۔ اس کے اعتبار سے میں بتا رہا ہوں، یہ کس کی لکھی ہوئی ہے کتاب؟ کس کی لکھی ہوئی ہے کتاب؟ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کی، حکیم الامت ہے دیوبند کے۔ معتبر ہے نا بھائی؟ یا تو پھر ہاں، اگر کتاب معتبر نہیں ہے ان کے نزدیک، ہمارے نزدیک تو معتبر نہیں، ان کے نزدیک معتبر ہے، حکیم الامت ہے، ان کے مجدد ہے۔ اور اگر یہ واقعہ انہوں نے جھوٹا لکھا ہے تھانوی صاحب نے، تو پھر یہ حکیم الامت نہیں ہے، مجدد نہیں ہے۔ اور صحیح لکھا ہے تو پھر دیکھیں کس کو، ان کے سچ کی بنیاد پر، اور یقیناً سچ ہی ہے یہ، میں تو سچ ہی کہتا ہوں اس کو، پھر کون سی شخصیت خطرے میں آتی ہے۔ دیکھیے یہ صفحہ نمبر اس کا 98 اور 99، انشاءاللہ اسکرین پہ بھی اسکین پہ ڈال دیں گے ہم۔ صفحہ نمبر 98 اور 99، حکایت نمبر 59۔ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ خان صاحب نے فرمایا، خان صاحب ایک راوی ہے جن سے روایت نقل کر رہے ہیں، کہتے ہیں خان صاحب نے فرمایا کہ مولوی اسماعیل صاحب نے تقوۃ الایمان اول عربی میں لکھی تھی۔ تقوۃ الایمان یہ پہلی کتاب ہے جو دیوبندیوں نے بھی چھاپتے، اس کو اہل حدیث بھی چھاپتے، دونوں فرقے کے چھاپتے ہیں، جماعت اسلامی والی بھی چھاپتے ہیں۔ اور اس کتاب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس سے ہندوستان کے شرک کو ختم کیا گیا۔ ہندوستان میں شرک ہو رہا تھا، یہ پہلی کتاب ہے جس نے ہندوستان میں شرک کے خلاف لکھی گئی اور شرک کا قلعہ کما کر دیا صاحب۔ مگر خود اس کتاب کے بارے میں اشرف علی تھانوی صاحب کی کیا گواہی ہے، ذرا سن لیجیے۔ کہتے ہیں کہ مولوی اسماعیل صاحب نے تقوۃ الایمان اول عربی میں لکھی تھی، چنانچہ اس کا ایک نسخہ میرے پاس اور ایک نسخہ مولانا گنگوہی کے پاس تھا، اور ایک نسخہ مولوی نصر اللہ خان خوارجی کے کتب خانے میں بھی تھا۔ اس کے بعد مولانا نے اس کو اردو میں لکھا، اور لکھنے کے بعد اپنے خاص لوگوں کو جمع کیا، جن میں سید صاحب، مولوی عبدالحی صاحب، شاہ اسحاق صاحب، مولانا محمد یعقوب صاحب، مولوی فرید الدین صاحب مراد آبادی، مومن خان، عبداللہ خان علوی، استاد امام بخش صاحبائی و مملوک علی صاحب بھی تھے۔ یہ کون کون تھے، یہ سب کا تھانوی صاحب نے ذکر کیا کہ یہ لوگ تھے، فلاں مولوی صاحب، فلاں مولوی صاحب، یہ سب کو مولوی اسماعیل دہلوی صاحب نے جمع کیا۔ تقوۃ الایمان کتاب اردو میں لکھی، اردو میں ڈھالی، اور وہ کتاب اردو میں کرنے کے بعد ان سب کو جمع کر کے کیا کیا، ان کے سامنے تقوۃ الایمان پیش کی۔ یہ سارے اپنے جو خاص اندر گراؤنڈ کے جو رازدار لوگ تھے ان کو جمع کیا، اور پھر وہ تقوۃ الایمان ان کے سامنے پیش کی، اور کہا کہ، اور فرمایا میں نے یہ کتاب لکھی ہے، اور میں جانتا ہوں کہ اس میں بعض جگہ ذرا تیز الفاظ بھی آ گئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ اس میں الفاظ کیسے ہیں، تو کچھ جگہ تیز آ گئے ہیں، تھوڑے سخت الفاظ بھی آ گئے ہیں، اور بعض جگہ تشدد بھی ہو گیا ہے، یعنی میں بہت شدت اختیار کر گیا ہوں، شدت میں بہت آگے بڑھ گیا ہوں۔ پھر کہتے ہیں کہ وہ تشدد کیا ہوا اور وہ تیز الفاظ کیا ہے، مثلاً ان امور کو جو شرک خفی تھے شرک جلی لکھ دیا گیا ہے۔ کتنا صاف واضح قرار ہے کہ شرک خفی سے جس سے مسلمان کافر نہیں ہوتا، مشرک نہیں ہوتا، تو اس کو کیا کر دیا، جو شرک خفی تھا اس کو، شرک خفی کو شرک جلی کر دیا۔ یہ لکھ دیا صاحب انہوں نے، بتائیے الٹا پلٹا ہی کر دیا انہوں نے، ان کے گھر کا دین تھا، ان کی سمجھ کے حساب سے جو تھا انہوں نے کر دیا۔ پھر کہتے ہیں کہ ان وجہ سے مجھے اندیشہ ہے کہ اس کی اشاعت سے شوری ضرور ہوں گی۔ کہتے ہیں کہ یہ سب گڑبڑ ہو گئی، ان کو معلوم ہے کہ میں نے کیا گڑبڑ کی، جس سے آدمی مشرک ہوتا نہیں میں نے ان چیزوں کو لکھ دیا مشرک ہو جائیں گا، جس سے آدمی کافر ہوتا نہیں میں نے کہہ دیا کافر ہو جائیں گا۔ تو اس وجہ سے کیا ہوں گا، جیسی کتاب چھپیں گی تو شورش ہوں گی، آگ لگ جائیں گی، گڑبڑ ہو جائیں گی، لوگوں میں فتنہ فساد برپا ہوں گا۔ اگر میں یہاں رہتا تو ان مضامین کو میں 8-10 برس میں بتدریج بیان کرتا، اگر میں یہاں رہتا تو میں ان مسائل کو پھر حل کر لیتا، اس کو بیان کرتا صحیح طریقے سے۔ لیکن اس وقت میرا ارادہ حج کا ہے، اور وہاں سے واپسی کے بعد عزم جہاد ہے، اس لیے اس کام سے معذور ہوں، اور میں دیکھتا ہوں کہ دوسرا اس بار کو اٹھائیں گا نہیں، اس لیے میں نے کتاب لکھ دی ہے، گو اس سے شورش ہوں گی، کتاب لکھ دی ہے، کتاب کو صحیح کر نہیں سکتا، پروف ریڈنگ کرنے کا ٹائم نہیں ہے،
جو غلط مسئلے غلط باتیں لکھ دی, جو شرک نہیں ہے اس کو شرک کہہ دیا, اس کو صحیح کرنے کا ٹائم نہیں ہے. کیوں؟ حج کے لیے میں جا رہا ہوں, کتاب ویسی چھپیں گی تو کیا ہوں گا, شورش ہوں گی. لیکن کیا ہے, اب آگے ذرا سنیے ان کے الفاظ. کہتے ہیں کہ گو اس سے شورش ہوں گی مگر توقع ہے کہ لڑ بھڑ کر خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے. کتاب چھاپ دو, میری امید یہ ہے کہ وہ چھپ جائے, لیکن بعد میں خوب لڑیں گے اور بعد میں کیا ہوگا, دھیرے دھیرے خود ہی پھر ٹھیک ہو جائیں گے. مگر آج 150 سال سے اوپر کا زائد کا عرصہ ہو گیا, آج تک ٹھیک نہیں ہوا. ایسا فتنہ بو کر گئی ہے تقویۃ الایمان کی شکل میں. اور اہل حدیث اس کتاب کے بارے میں کہتے ہیں قرآن کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب یہی ہے. دارالسلفیہ سے جو نسخہ چھپتا ہے اس پہ مختار ندوی جو اہل حدیث کا ایک مولوی ہے, وہ اس کے مقدمے میں لکھتا ہے کہ اس کتاب کے ذریعے 1400 سال میں پہلی بار ہندوستان میں اسلام کا صحیح چہرہ نمودار ہوا. اس سے پہلے اسلام بھی نہیں تھا صحیح طریقے سے ہندوستان میں بھائی, اس کتاب سے. اور اس کتاب کا مصنف خود کیا کہہ رہا ہے کہ اس کتاب سے تو جھگڑے ہوں گے, سورش ہوں گی, لیکن توقع اور امید یہ ہے کہ لوگ لڑ بھڑ کر ٹھیک ہو جائیں گے, ہاں مان جائیں گے لوگ. اندازہ لگائیے, خود مصنف کو اقرار ہے, اور لکھنے والا کوئی چلر چھاپ مولوی نہیں ہے, حکیم الامت ہے. یہ بات دھیان دیں آپ, لکھنے والا معتبر شخص ہے اور آج تک کتابیں چھپ رہی ہے. 3 ایڈیشن تو میں آپ کو یہاں دکھا چکا ہوں. پھر آگے کہتے ہیں یہ میرا خیال ہے, اگر آپ حضرات کی رائے اشاعت کی ہو تو اشاعت کی جائے, ورنہ اسے چاک کر دیا جائے. یا تو پھاڑ کے پھینک دو, چاک کرنا ہے نا, پھاڑ کے پھینک دو, یا اگر آپ کی مرضی ہو تو چھاپ دو. بتائیے کیا کرنا چاہیے تھا؟ یا تو چھاپنا نہیں تھا, اور اگر چھاپنا تھا تو اس چیزوں کو جو غلط تھی اس کو درست کرتے, لیکن دونوں چیزیں نہیں ہوئی. کیا ہوا؟ کہتے اس پر ایک شخص نے کہا کہ اشاعت تو ضرور ہونی چاہیے مگر فلاں فلاں مقام پر ترمیم ہونی چاہیے. اس پر مولوی عبدالحی صاحب, شاہ اسحاق صاحب اور عبداللہ خان علوی اور مومن خان نے مخالفت کی اور کہا کہ ترمیم کی ضرورت نہیں, صحیح کرنے کی اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے, ایز اٹ از جیسی ہے ویسی رہنے دیجئے. اس پر آپس میں گفتگو ہوئی اور گفتگو کے بعد بالاتفاق یہ طے پایا کہ ترمیم کی ضرورت نہیں اور اسی طرح شائع ہونی چاہیے. چنانچہ اس کی اشاعت اسی طرح ہو گئی. وہی گڑبڑ والی کتاب چھپی, اور اس گڑبڑ والی کتاب جس میں شرک خفی کو شرک جلی لکھ دیا, آج وابلے لے کے دوڑتے ہیں, دیکھو یہ شرک لکھا ہے تقویۃ الایمان میں, اور تمہاری اوقات ہی نہیں ہے کہ اسی کتاب کو بنیاد بنا کے تم ہم سے مناظرہ کر لو. تو بہرحال یہ کتاب چھپ گئی اور نتیجہ کیا ہوا؟ شرک خفی کو شرک. اور یہ کون سی ادا تھی, کون سی حرکت تھی؟ آئیے بخاری سے بتاتا ہوں میں کہ مولوی اسماعیل دہلوی نے کیا گل کھلایا کہ جو شرک کام نہیں تھے اس کو شرک کہہ دیا انہوں نے. یہ آئیے بخاری دیکھیں, اب بخاری سے میں بات آپ کو پیش کر رہا ہوں. بخاری اور باب ہے قتل الخوارج والملحدین بعد اقامت الحجت علیہم. یہ باب کے تحت امام بخاری حدیث لاتے ہیں. اللہ رب العزت کا پہلے قرآن کی ایک آیت نقل کرتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتا ہے وقول اللہ تعالی وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کسی قوم کو ہدایت کے بعد گمراہ نہیں کرتا. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ جب کسی کو ہدایت دے دے کسی قوم کو تو اس کو گمراہ نہیں کرتا, یہاں تک کہ جب تک ظاہر نہ کر دے کہ انہیں کس چیز سے بچنا ہے, اس وقت تک وہ گمراہ نہیں کرتا. اس آیت کے تحت, یا دوسرے لفظوں میں کہہ دیں کہ امام بخاری اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے یہ حدیث نقل کرتے, کہتے وقال ابن عمر یرحم شرار خلق اللہ. حضرت عبداللہ ابن عمر صاحب یہ رسول کہتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے بدترین اگر کوئی مخلوق ہے تو وہ خارجی ہے. وہی خارجی جنہوں نے حضرت مولا کائنات کو قرآن کی آیت سے غلط استدلال کر کے کافر کہا تھا. بدترین تھے کہ جنہوں نے مولا کائنات جو سراپا ایمان ہے ان کو کافر کہا تھا. ابیر معاویہ کو بھی کافر کہا, بعض صحابہ کرام کو بھی کافر کہا. تو عبداللہ ابن عمر انہی خارجیوں سے مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں, ان لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ کی مخلوق میں بدترین مخلوق خارجی ہے. اور وہ بدترین کیوں ہے؟ وقالا انہم انطلقوا الی آیات نزلت فی الکفار فجعلوها علی المؤمنین. اس لیے وہ بدترین ہے کہ وہ قرآن کی آیتیں جو بتوں کے بارے میں مشرکوں کے بارے میں آئی وہ مومنوں پر چسپا کرتے ہیں, وہ مومنوں پر فٹ کرتے ہیں. اور وہی کام مولوی اسماعیل دہلوی نے تقویۃ الایمان نے کیا ہے.
کہ جو شرک نہیں تھے، بتوں کے بارے میں تھا، مشرکین کے بارے میں تھا، انہی آیتوں سے استدلال کر کے مسلمانوں پہ شرک جلی کے فتوے لگائے ہیں، شرک کے فتوے لگائے ہیں، وہی کام انہوں نے کیا، اندازہ لگائیے۔ اور ہمارے علماء اہل سنت آج تک اس بات پہ چیلنج کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ میں نے بھی مولوی جرجس کو بارہا چیلنج کیا اس بات پہ کہ وہ آیت تم جو جھوم جھوم کے پڑھتے ہو قوالوں کی طرح کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پوجتے ہو، یہ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ یہ جو آیتیں تم پڑھ کے اولیاء پر فٹ کرتے ہو، ہم نے بارہا اس پر ان کو مناظرے کے چیلنج کیے کہ آؤ ان آیت کے تحت بیٹھ جاؤ اور تفسیروں سے بات کرو۔ تو ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے، تو ہم قرآن کو اتنا نہیں جانتے جتنا ہمارے مفسرین نے سمجھا ہے، ہمارے ائمہ نے سمجھا ہے، جتنا صحابہ کرام نے سمجھا ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں ان لوگوں کو کہ وہ آیتیں جو بتوں کے متعلق اور مشرکین کے متعلق ہے، جو تم اولیاء پر اور سنیوں پہ فٹ کرتے ہو، آؤ اس تعلق سے بیٹھو، مناظرہ کرو اور ہمیں بتاؤ کہ جن آیتوں سے تم ہم پر شرک کا فتویٰ لگاتے ہو، ہم اہل سنت پر، کیا انہی آیتوں سے مفسرین نے وہی مرادیں لیے جو تم لیتے ہو؟ کیا مفسرین نے انہی آیتوں کی بنیاد پر مسلمانوں کو مشرک قرار دیا جن کو تم جن بنیادوں پہ تم قرار دیتے ہو؟ تو تمہیں چاہیے کہ تم جو ہے اس بات پر ہم سے مناظرہ کرو، لیکن ہوتا کیا ہے کہ آج تک تیار نہیں ہوتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی قرآن کی آیت وہ بھی پڑھ رہے ہیں، آپ بھی پڑھ رہے ہیں، تو پھر آپ کہتے ہیں کہ بھئی اس آیت کا وہ مفہوم نہیں، وہ کہہ رہے کہ نہیں اس آیت کے تحت تو آج تم میں شرک پایا جا رہا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں صاحب یہ تو مشرکین کی بات ہو رہی ہے، تو فیصلہ کیسے ہو؟ تو فیصلہ بڑا سمپل ہے، میں نے کہا کہ جو ہم سے بڑے امام عالم جس پر تمہارا اور ہمارا دونوں کا اتفاق ہو، ان اماموں کا انتخاب کر لو اور ان اماموں کی تفاسیر کو دیکھ لو کہ انہوں نے ان آیتوں کو کیا اولیاء پر فٹ کیا ہے کہ بتوں پہ اور مشرکین پہ فٹ کیا ہے۔ اگر انہوں نے اولیاء پہ فٹ کیا ہے تو ہم بھی سر جھکانے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو اپنے من معنی طریقے سے نہیں سمجھتے، کیونکہ ہم قرآن جب پڑھتے تو ہمیں اللہ کا یہ حکم نظر آتا ہے۔ پارہ نمبر 14 سورہ نحل آیت نمبر 43 میں رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اے لوگوں تمہیں علم نہ ہو تو علم والوں سے پوچھو۔ اپنی من معنی تفسیریں مت کرو، اپنے من معنی طریقے سے جو ہے قرآن کو مت سمجھو، کیا کرو؟ علم والوں کی طرف آؤ۔ یہ قرآن خود کہہ رہا ہے، قرآن خود بتا رہا ہے کہ اگر تم میرا مطالعہ کرتے ہو، گویا قرآن پکار کے کہہ رہا ہے تم مجھے سمجھنا چاہتے ہو، اپنی طبیعت سے مت سمجھو، اپنے دماغ سے مت سمجھو، علم والوں سے پوچھو۔ اور اگر تم نے علم والوں کو چھوڑا اور خود قرآن سمجھنے بیٹھ گئے تو اب کیا نتیجہ ہوگا؟ میں نہیں کہتا بھائی، یہ مشکات شریف انہی کے آگے چھپی ہوئی ہے، میں سارے وہ حدیث کے نسخے انہی کے گھر کے چھپے ہوئے دکھاتا ہوں تاکہ تم خود اپنے گھروں میں ان حوالوں کو چیک کر لو کہ فاروق رضوی جو حوالے دیتا ہے صحیح دیتا ہے کہ غلط دیتا ہے۔ تمہارے گھر کی چھپی ہوئی ہے، دارالعلم بمبئی کا نسخہ یہ چھپا ہوا مشکات شریف۔ آئیے دیکھیے جب اپنے من معنی تم قرآن کی تفسیر کرو گے تو انجام کیا ہوتا ہے۔ کتاب العلم ہے مشکات کا، حدیث نمبر 234، وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال فی القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کی اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا۔ جس نے قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے، اپنی دماغ سے، اپنی سوچ سے، اپنی فکر سے کی، اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا۔ آپ دیکھ لیے اہل حدیثوں کی عادت ہوں گی اور سنیوں کی بھی عادت دیکھ لو، ہم جب بھی قرآن کی کوئی آیت کی بات کرتے تو ہم اپنی من معنی تفسیر نہیں کرتے، ہم کہتے فلاں مفسر نے کہا ہے، فلاں مفسر یہ فرماتے ہیں، فلاں امام یہ فرماتے ہیں، فلاں حدیث اس آیت کی تفسیر یہ کرتی ہے۔ مگر وہابی کو جب دیکھو اپنے عقل کا گھوڑا دوڑاتا ہے اور ہم کہتے ہیں جناب یہ جو آپ قرآن کی تفسیر بیان کر رہے ہیں یہ کس نے بیان کی؟ تقلید مت کیجیے۔ جب ان اماموں کی تفسیر ماننے میں تقلید ہو جائیں گی تو تیری کیوں مانے ہم؟ تو کون ہے بے؟ جب بڑے بڑے امام جنہوں نے اپنی زندگیاں کھپا دی اس علم کے اصول کے لیے، جنہوں نے اس علم اور اس فن میں پوری زندگیاں اپنی وقف کر دی، ان کی بات نہ مانی جائیں گی تو جاہل تیری عقل کی بات ہم کیوں مانیں؟ تیری اپنی تفسیر ہم کیوں مانیں؟ مگر یہ عجیب بات ہے کہ یہ بولتا ہے میری مانو مفسر کی مت مانو، میری مانو امام کی مت مانو، میں نے جو بول دیا وہی صحیح ہے۔ ہم کہتے تیری نہیں مانیں گے ہم، اگر تو نے واقعی سچا ہے تو اور اپنے قول میں اور اپنے فعل میں اور اپنے عمل میں سچا ہے تو جو تو قرآن کی تفسیر کر رہا ہے
पहले बता किस मुफस्सिर ने उसकी तफसीर की है। आज मैं इसी मौजू को लेते हुए जर्जिस को चैलेंज करता हूं कि जर्जिस, इन्नल्लज़ीना तदूना मिन दूनिल्लाह इला आखिरी, इस आयत की तफसीर में जो तूने बुजुर्गान दीन की तौहीन की है, अगर वाकई तुम मर्द का बच्चा है तो बता किस मुफस्सिर ने ये तफसीर में कहा कि ये आयत जो है वलियों के बारे में है। एक मुफस्सिर का नाम बता दे, एक मुफस्सिर का नाम। कयामत आ जाएगी लेकिन ये जर्जिस एक मुफस्सिर की ऐसी तफसीर नहीं पेश कर सकता कि ये आयत का मुस्ताक नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिका औलिया इकराम है। बहरहाल ये अल्लाह के रसूल की जो हदीस है कि जिसने कुरान में अपनी मन मायनी तफसीर की, अपनी राय से तफसीर की कुरान की, उसने अपना ठिकाना जहन्नम में बना लिया। इसको मिशकात के अलावा इसको इमाम तिरमिजी ने भी नकल किया इस हदीस को किताब तफसीर के अंदर, बाब माजा फिल लज़ी युफस्सिरुल कुरान बिराई, हदीस नंबर 2950। और इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस के बारे में कहते हैं हसन सहीहुन, यह हदीस हसन और सही है। इमाम नसाई इसको सुननुल कुबरा में लाए हैं, जिल्द नंबर 7 सफ़ा 286, हदीस नंबर 8031 के तहत। इमाम अहमद इब्न हम्बल ने भी इसको नकल किया अपनी अल मुस्नद में, हदीस नंबर 2070 के तहत। इमाम इब्न जरीर तबरी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने भी इसको अपनी कुरान की तफसीर जामिल कुरान के अंदर जिल्द नंबर 1 सफ़ा 34 के तहत इसको नकल किया। इमाम तबरानी इसको मुअज्जमुल कबीर जिल्द 12 सफ़ा 35 हदीस नंबर 12952 के तहत लाए। इमाम बगवी इसको शरह सुन्ना जिल्द 1 सफ़ा 258 हदीस नंबर 118 के तहत लाए हैं। तो बहरहाल यहाँ पर अभी आप समाअत फरमा रहे थे कि कुरान की जो तफसीर है ये मनमाइनी की, तो पहला इन्होंने क्या उसूल अपनाया गैर वहाबियों ने और गैर मुक़ल्लिदीन ने कि मुशरिक कहने के लिए हम अहले सुन्नत को कुरान की मनमाइनी तफसीरों को लाया। वो आयतें जो बुतों के ताल्लुक से है, मुशरिकीन के ताल्लुक से, उसको औलिया इकराम और अहले सुन्नत पर फिट किया। और एक तो वाज़ी तौर पे सुन चुके कि शिरक खफी को शिरक जली कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े तहदी से नेमत पर यह अर्ज करता हूँ कि हमारा हर अकीदा या तो कुरान से साबित है, कुरान में अगर वो अकीदे की जो है दलील हमें ना मिले तो हदीस में ज़रूर वो अकीदे की दलील मौजूद है। हदीस ना हो तो कम अज़ कम अइम्मा के अक़वाल है, अइम्मा के अक़वाल या फ़ुक़हा इकराम के अक़वाल या मोतमद उलमा का उस पर अमल, या कोई भी हमारा अक़ीदा उठाओ या तो नस्स क़तई से मिलेगा आपको, या कुरान अज़ीम में अगर वो अक़ीदा हम निकालते हैं या कुरान से हम साबित करते हैं तो या तो दलालतुन नस्स से साबित होगा, या इबारतुन नस्स से साबित होगा, या इशारतुन नस्स से साबित होगा। ये तीन चीज़ों से खारिज नहीं हमारा अक़ीदा। और अगर तुम्हें शुबा हो हमारे इस बात पर कि नहीं साहब तुम्हारा फुला अक़ीदा जो है इस्लाम के खिलाफ है, ना कुरान में है, ना हदीस में है, ना इमामों का कौल मिलता है, ना इम्मा का कौल मिलता है, तो फिर मैं कहता हूँ तुम में से भी जो कोई जिम्मेदार मौलवी है वो सामने आए, जोहला को आगे मत कीजिए, ये पहली शर्त है। दूसरी बात कि जब बात होंगी तो किताबों के हवालों से होंगी, तुम्हारी अकल के घोड़े नहीं चलेंगे। तफसीर पेश करोगे, तुम कुरान की तफसीर करोगे ना, तुम्हें मुफस्सिर का कौल पेश करना पड़ेगा। तुम हदीस पेश करोगे तो उस हदीस का मतलब क्या है, मफहूम क्या है, मुहद्दिसीन की शराहें तुम्हें पेश करनी पड़ेगी। तुम्हारी मुज़ोरी और तुम्हारी अकल की बकवास हम सुनने के लिए तैयार नहीं है। और तुम्हारा अपनी अकल से कुरान और हदीस की तफसीरों को और उसके मायनों को बयान करना खुद इस बात की दलील है कि तुम्हारा अकीदा खुद अइम्मा के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ है, सहाबा रसूलुल्लाह के खिलाफ है, कि तुम्हारे अकीदे की तायद में 1400 साल में कोई नजर नहीं आ रहा है, इसलिए तुम अपने अकल से बात कर रहे हो। अगर तुम्हारा अकीदे में 1400 साल के अइम्मा और उलमा होते तो तुम उनके अकवाल के साथ पेश करते कि हमारा वही अकीदा है जो ये फला इमाम का अकीदा है, फला बुजुर्ग का अकीदा है। ना तुम्हारे साथ कोई बुजुर्ग नजर आता है, ना कोई इमाम नजर आता है, तुम्हारी अपनी अकल नजर आती है, तुम्हारी नाकिसुल अक्ली। और तीसरा ये कि जब तुम्हारा मौलवी हमारे सामने बैठ कर बात करे तो जिन अकीदों को तुम शिर्क कहते हो, अगर वही अकीदा हम तुम्हारे मौलवी का साबित कर दे, ये खास बात सुने आप, जिन अकीदों को तुम शिर्क बताओगे तो हम तुम्हारी ही घर की किताबों से तुम्हारे मौलवी का अकीदा हम साबित करेंगे। तो जिस फराग दिली से तुम हमें मुशरिक का कब्र पुजवा कहते हो, उसी फराग दिली से उस मौलवी को भी मुशरिक कहना पड़ेगा। वही अकीदा अगर हम सहाबी का बताएंगे तो वहां अब हीले बहाने नहीं चलेंगे, तुम्हें उसी फराग दिली से फिर मुशरिक का शिर्क का फतवा लगाना पड़ेगा। ये एक ऐसा मरहला है कि इनकी नानी याद आ जाएंगी। यही वजह है कि वहाबी कभी सामने नहीं बैठेगा, फोन पे बात कर लेंगे आपसे। फोन पे बात क्या होती, चीख पुकार चिल्ला, सामने वाले को बोलने का मौका ही नहीं देते। लेकिन मुनाजरे में क्या होता है कि अपनी अपनी बारी में बोलना होता है, किताबों के हवालों के साथ बोलना होता है। वहां मुजोरी नहीं चलती, वहां चलती है किताब, ये बोला किताब दिखा,
ہاں یہ آپ بول رہے ہیں کتاب دکھائیے، فون پہ کون سی کتاب دکھائیں گے جی آپ؟ فون پہ تو جو منہ میں آیا بک دیجیے۔ تو پہلا فریب تو یہ تھا ان لوگوں کا، پہلا مکر یہ انہوں نے ایجاد کیا سنیوں کو مشرک کہنے کے لیے، وہ کیا کہ قرآن کی من معنی تفسیر کر کے مشرک قرار دو۔ دوسرا کیا کیا کہ فرضی کتابیں گڑی پہلے، یہ بہت بڑا فریب ہے ان کا، اور یہ آج تک چلا رہا ہے، ان کے آبا اور اجداد کی یہ سنت اور طریقہ ہے کہ پہلے کیا کیا اہل سنت کے نام سے فرضی کتابیں گڑی، جو ہماری کتاب تھی ہی نہیں، ایک کتاب کا نام تراشا، ایک کتاب تراشی، اور اس میں ایک فرضی صفحہ سنا کر، فرضی صفحہ بتا کر، فرضی عبارت بتا کر ایک کہانی سنائی، ایک قصہ سنایا، اور کہا دیکھو صاحب یہ سنیوں کی کتاب میں لکھا ہے، اس بنیاد پر یہ مشرک ہے۔ ایسی کتابیں باقاعدہ جس کا وجود نہیں، یا وہ کچھ کتابیں پھر یا تو دو طریقے اپنائے گئے، ایک یہ کہ ایک کتاب ایسی گڑی کہ جس کا نام و نشان بھی نہیں، نام تک گڑ ڈالا، اور کچھ یہ کہ کتاب تو تھی، کتاب موجود ہے لیکن اس میں وہ بات نہیں ہے، اور جھوٹ بول دیا کہ یہ بات اس کتاب میں فلاں صفحے پہ لکھی ہوئی ہے اور فلاں صفحے پہ لکھی ہے، لہٰذا یہ کفری اور شرکی عقیدہ ہے۔ تو دیکھو صاحب یہ ہے بریلوی اور اہل سنت کے گندے عقیدے، مشرکانہ عقیدے، اس بنیاد پر یہ مشرک ہو گئے۔ اب اس کے ثبوت میں آپ کو بتا دوں، مولوی جرجس کی ایک مثال میں پیش کرتا ہوں۔ اگر اس پر میں مثالیں پیش کروں تو پھر میں کہتا ہوں باخدا رب العزت کی عزت و جلال کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ کم سے کم 10 مجلسیں چاہیے پھر ایک 2 گھنٹے کی، وہ اس پر بھی شاید میرے مضامین پورے نہ ہو سکے، لیکن یہاں میں صرف 3-4 مثالیں دے رہا ہوں، اور اس سے ان کا جھوٹ بھی دیکھیں آپ، اور کس طرح سنیوں پہ کفر کے اور شرک کے فتوے لگائے۔ مولوی جرجس نے کتاب گڑی اور کہا کہ کتاب ہے سیرت غوث پاک، اور اسی کے 2 صفحہ الٹنے کے بعد، صرف 2 صفحہ 181 صفحے پر دیکھیں گے لکھا ہوا ہے غوث اعظم دستگیر۔ اب دستگیر کا معنی دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے۔ بڑے پیر صاحب نے اللہ سے کہا کہ دکھاؤ یہ 7 آسمان تو نے کیسے بنائے، میں یہ دکھلانا چاہتا ہوں شرک کے نقصانات کیا ہیں، جب شرک انسانی زندگی میں آتا ہے تو یہ اللہ کے مقام و مرتبے کو کس طرح گھٹاتا ہے۔ بڑے پیر صاحب اللہ سے کہہ رہے ہیں غوث پاک عبد القادر جیلانی کہ مجھے دکھلاؤ یہ 7 آسمان تو نے کیسے بنائے۔ گویا کہ یہ انجینئر تھے، سگنیچر ان کو کرنا تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو لے کے چلا، پہلا آسمان دیکھا کہا بالکل ٹھیک، دوسرا دیکھا کہا مستحسن اچھا ہے، تیسرے کو بھی پاس کر دیا۔ چوتھے آسمان پر جب اللہ پہنچا تو اس کو بھی پاس کر دیا کہ یہ بھی ٹھیک۔ چھٹے آسمان پر جب اللہ پہنچا، 5واں چھٹے پر، تو وہاں سے اللہ کا پیر پھسلا۔ بڑے پیر صاحب کا پیر نہیں پھسلا، میں بولنے میں غلطی نہیں کر رہا ہوں، اللہ کا پیر پھسلا، اور چھٹے آسمان سے اللہ گرا، اور وہ گر کر نیچے چوتھے آسمان پر آیا۔ بڑے پیر صاحب نے اپنا دائنا ہاتھ بڑھایا اور اللہ کو کھینچ لیا، پکڑ کے ان کو اٹھا لیا، گرنے سے زمین پر آنے سے ان کو روک لیا، ہاتھ پکڑا اور ان کو کھینچا اور اوپر چڑھا لیا۔ اس دن سے ان کا نام پڑ گیا دستگیر، ہاتھ بڑھا کر اللہ کو کھینچنے والا۔ یہ دستگیر کا معنی یہ ہے، ہاتھ بڑھا کر اللہ کو کھینچنے والا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی جو رسوائی اور ذلت اس فرقے نے کی ہے، شاید ہندوؤں کی مذہبی کتابیں بھی اگر آپ پڑھ ڈالیں تو یہ نہیں ملے گا آپ کو۔ پہلی کلپ میں کہتا ہے حاجی علی پر ملتی ہے۔ ایک کتاب آتی ہے سیرت غوث پاک کے نام سے، انڈیا کی چھپی ہوئی ہے، بامبے سے چھپی ہوئی ہے۔ سیرت غوث پاک حاجی علی کی درگاہ پہ مل جائے گی، تھوک کے بھاؤ بکتی ہے کتاب، قیمت بھی بہت زیادہ نہیں ہے، صرف 75 روپے انڈین کرنسی۔ دوسری میں کہتا ہے کہ صاحب بریلی میں ملتی ہے۔ ہائے ہائے، سیرت غوث جو مل رہی ہے بریلی کے اندر، سیرت غوث جو مل رہی ہے بریلی کے اندر لکھا ہوا ہے میرے مریدو۔ تیسری میں کہتا ہے پاکستان میں مل رہی ہے، اب میں پاکستان سے لایا ایک کتاب، میں پاکستان گیا، پاکستان سے کتاب لے کے سیرت غوث پاک پاکستان سے چھپی ہے، پاکستان سے کتاب لے کے سیرت غوث پاک پاکستان سے چھپی ہے۔ ارے پڑھ کے میں دنگ رہے، یعنی خود ہی 3 بیان سے پتا چل رہا ہے کہ کتنا بڑا جھوٹا ہے وہ۔ بارہا میں نے کہا، اچھے سے بھی کہا، سختی کے ساتھ بھی کہا، لیکن شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں
वो भी, और ये मौलवी है, किताब गढ़ के आप सुना रहे हो। हमने वाज़े तौर पर कहा कि अगर ये किताब है, आप कह रहे हैं ना ये किताब है, मेरे पास मौजूद है, मैं पाकिस्तान से लेकर आया, पहले तो कहा हाजी अली में मिल रही है, फिर बाद में बात की क्लिपों में कहा मैं पाकिस्तान से लाया। लाए ना, लाया मतलब अब ला लिया ना, है ना तेरे पास, तो हमें वो किताब दिखा दे। और बाखुदा जिस दिन वो तो किताब दिखा देगा, अगर वाकई उस किताब में ऐसा लिखा है तो हम ये नहीं देखेंगे कि लिखने वाला हमारा कौन सा मौलवी है, सबसे पहले शिर्क का फतवा हम लगाएंगे, सबसे पहला मुशरिक हम उसको डिक्लेयर करेंगे। लेकिन ऐसी कोई किताब हो तो दिखाए ना, वजह क्या है, ऐसी किताब है ही नहीं।